بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شبیر رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبت رسول اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تف میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہیں، یہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مشہد کربلا ہے۔ حضرت امام حسین بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائز سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے، حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ کبھی وحشت پریشانی اس سے قریب نہیں آئی، کبھی اس مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا، انتظار کی ساعتیں شوق سے گزارتا ہے۔ یزید بہت تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت ہی غم و اندوہ کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے یہاں وہ تخت نشین تھا کی۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنے جان اور مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک اغماس برتتے نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے 2 عمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش اور جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن اقمہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معذور کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا، وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیہ کو لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اسی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالامارت گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا، اور اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانی بن غزوہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید روزہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ توہا نامی ایک عورت نے اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں فروکش کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شیر محمد ابن اشد کو خبر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مصالحت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغے زن دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ یونی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اس روز مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل شکنی کرنا آپ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام عالی مقام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت موالی و خدام قل بہتر نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ
آپ رضی اللہ عنہ نالیہ میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم سے خون کا بدلہ نہ لیں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ جب کوفہ دو منزل رہ گیا تو یہاں حرب بن یزید رہائی 1000 مسلح فوج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستہ کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا اے لوگوں میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں لیکن میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا جہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو جواب دیا میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعد جو رے کا گورنر تھا کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ سے گریز کرنا چاہا مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی جن میں بیویاں، بچے، بیمار سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجودہ ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ بادلوں نے خاندان رسالت بند کر دیا۔ بھوک اور پیاس سے سب سے تاب و ناتوا ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین بیعت کر لیں گے مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو گوارا نہ کیا اور اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ تو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی اور یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں نہ واپس جانے دیتے ہیں نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں۔ اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی، یہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہ سکے۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈھال، ایک قطرہ آب میسر نہیں، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر مگر عزم و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نگارہ بجا دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک
مرتبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنا لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر امام پر قربان ہوتے چلے گئے، تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیر پیکر کرا دیے گئے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے یکبارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن نازنیب کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمہ میں لے آئے، ان کا سر گود میں لیا، فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفری کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین معرکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ کی سر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضائے الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر تمام حجت کیا مگر بے سود۔ ایک مقابل آیا۔ امام نے تیغِ خون آشام میں سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں سب شکتوں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ نعشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تنے ناس پر تیروں کے نشانے پر نورانی جسم لو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت کو چکر آ گیا، نورانی بہہ کر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ آج ہم اس مردہ یزید پر لعنتیں بھیجتے ہیں مگر زندہ یزیدوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج بھی معرکہ کرب و بلا عراق، ایران، فلسطین اور افغانستان میں برپا ہے۔ امام حسین کی کرب و بلا کے میدان میں خون سے نہائب زراعت اکناف عالم میں بکھر چکے ہیں اور وہ مظلوم، مجبور اور مقہور قوموں کے دلوں میں ولولہ اور جذبہ فراہم کر رہے ہیں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں عظیم قربانی نہ دیتے تو آج ہر محلے، گلی، گاؤں اور شہر میں یزید مظلوموں کو جینے نہ دیتے۔